زندگی کامیاب زندگی بن جائے گی، کامیابی کے دامن میں آپ آ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ بیٹھا کر تقریباً 30 میل کا سفر پیدل طے کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہا حج کا زمانہ تھا، پورے حج کے فرائض ادا کروائے کندھے پہ بیٹھا کر کے۔ سبحان اللہ۔ مینا مزدلفہ عرفات میں گئے، کندھے پہ بیٹھا کر کے مقام ابراہیم پر پہنچے، کندھے پہ بیٹھا کر کے صفا مروہ کی صحیح کروائی، کندھے پہ بیٹھا کر کے، اور جب حج ادا ہو گیا تو وہ نوجوان صحابی بہت خوش ہو کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ بیٹھا کر کے پورے حج کے فرائض ادا کروائے ہیں، پورے ارکان ادا کرائے ہیں، اے نبی کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ دو وقت کی روٹی اگر دیتا ہے تو سوچتا ہے اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں، احسان۔ اور 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے ماں باپ کا بٹوارا بھی ہو جاتا ہے، اگر ہوتا نہیں ہوتا، 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے ماں باپ کا بٹوارا ہو جاتا ہے، ابا کو تم کھلاؤ، اماں کو ہم کھلائیں گے، کیا کہنے، جو پوری زندگی ساتھ میں رہے، جو پوری زندگی محبت سے مل جل کر کے تم کو پالتے رہے، تم کو پالنے کے لیے دنیا میں تگودو کرتے رہے، جب بڑھاپے کا عالم آیا تو 2 وقت کی روٹی کے لیے ان کی محبتوں کا بٹوارا کس نے کیا؟ آج کی آنے والی نسلوں نے۔ بہت اچھے، کیا بات ہے۔ جو وقت کی روٹی دینے کے لیے کہا ابا کو تم کھلاؤ، اماں کو ہم کھلائیں، بے شک بے شک۔ بٹوارا کر دیا، روٹی کے لیے بٹوارا کر دیا، دونوں الگ الگ ہو گئے۔ مطلب یہ عالم ہے، روٹی کے لیے بٹوارا ہو رہا ہے۔ اللہ، تو وہ صحابی رسول آ کر کہتے کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا اتنی سی خدمت کیا، کہہ رہا ہے ماں کا حق ادا ہو گیا؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ فرمایا اتنی سی خدمت تو نے کیا، 30 میل کا صرف سفر کیا ہے، کندھے پہ بیٹھا کر کیا، کہہ رہا حق ادا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پڑھ قرآن 26واں پارہ کیا کہتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ فرماتا ہے اس ماں کے حق کی بات کر رہے ہو جس نے 9 مہینہ تم کو پیٹ میں ڈھویا، اس ماں کے حق کی بات کر رہے ہو جس نے 2 سال تک تم کو دودھ پلایا، اس ماں کے حق کی بات کر رہے ہو جب تک تم بچپنے میں اپنی حفاظت کے لائق نہ ہو گئے تب تک اس ماں نے راتوں میں جاگ جاگ کر کے ٹھنڈیوں میں ٹھنڈیاں کھا کر کے مصیبتیں اٹھا اٹھا کر کے تمہاری حفاظت کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، ایک حج تم نے ادا کروایا ہے اور کہہ رہے ہو حق ادا ہوا یا نہیں، اللہ قیامت تک تم کو زندگی دے، کب تک؟ قیامت تک تم کو زندگی دے، اور ہر سال حج کا موقع آئے اور ہر سال اپنی ماں کو کندھے پہ بیٹھا کر کے قیامت تک حج ادا کرواؤ تو بھی ماں کے حقوق کا کروڑا حصہ بھی ادا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ماں کے حقوق کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ 2 وقت کی روٹی دے کر احسان کرنے والوں سوچو، ماں کے حقوق کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ ہے ماں کا مرتبہ، ماں کا مقام۔ لیکن آج اولادوں نے 13 کرم ماں کے کر دیے۔ کسی کی ماں سے پوچھئے اس کے لبوں کا تبسم روٹھا ہوا ہے، دل حسرت و ارمان کا مزار بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ محبت سمجھ میں کب آتی ہے؟ جو میں نے کہا جب برکت کی طرح سے یہ سایہ اٹھ جاتا ہے، جیسے برکت غائب ہو جائے، اٹھ جائے، برکت کی طرح سے یہ سایہ جب اٹھ جاتا ہے تب جا کر کے یہ محبت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے، ہر موڑ پر خیال آتا ہے۔ پہلے شیطان روکتا ہے، جب کہاں جا رہا ہے؟ اپنی جنت کی طرف جائے گا، تیرے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، جنت سے مجھے آدم کی وجہ سے نکالا گیا ہے، میں آدم کی اولادوں کو کہیں جنت میں جانے دوں گا، اسی لیے شیطان ماں کے
انسان کو دور رکھتا ہے، مگر جو شیطانی طاقتوں کو روکتے ہوئے اور شیطانوں کے جال کو توڑتے ہوئے ماں کے قدموں سے لگے رہتے ہیں، وہ قسم خدا کی اپنی دنیا ہی کو جنت بنا لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہو کر چلے گئے تو پیر صاحب کا ہاتھ چومتے رہو، نذرانہ دیتے رہو، سب کچھ کرتے رہو۔ قسم خدا کی اگر ماں راضی نہیں ہے تو نہ پیر راضی ہوں گے نہ پیرانے پیر راضی۔ ماں اگر راضی نہیں ہے، ماں کو ناراض کر کے پیر صاحب کو دعوت دینے والوں، ماں کو کھانا نہ کھلا کر کے پیر صاحب کو کھانا کھلانے والوں، ابے تمہارے لیے سب سے بڑا پیر تو تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے۔ سب سے پہلے ان کو راضی کرو، ان کو خوش کرو۔ اگر یہ خوش ہو جائیں گے تو پیر بھی خوش ہو جائیں گے، پیرانے پیر بھی خوش ہو جائیں گے۔ پیرانے پیر کے لیے ماں نے ایک ہی جملہ تو کہا تھا، ایک ہی جملہ کہا تھا نا، ماں نے کہا تھا جب جا رہے تھے بغداد تو ماں نے صرف اتنا کہا تھا بیٹا جا رہے ہو لیکن جھوٹ نہ بولنا، صرف ایک جملہ کہا تھا ماں نے، نمازی متقیہ ماں تھی، انہوں نے کہا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، بس ایک ہی نصیحت کیا، جھوٹ نہ بولنا۔ قسم خدا کی ڈاکو لوگ جب سامان لوٹ رہے تھے آپ کی بارگاہ میں، جب وہ آیا ڈاکو، تمہارے پاس بچے کچھ ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس بھی 40 اشرفیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ڈاکو ہنس کر کے چلا گیا، سوچا مزاح کر رہا ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے مال کو چھپاتا ہے نہ کہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نیک بننا نہیں چاہتے، نیک دکھنا چاہتے ہیں۔ نیک بننا نہیں چاہتے، صرف سوچتے ہیں کہ نیک ہم دکھیں، بہت خوب۔ دنیا کو دکھانے کے لیے صرف نیک ہم دکھیں۔ ہمیں دنیا دیکھے یا نہ دیکھے خدا کو دکھانا چاہیے۔ دنیا کو دکھاتا ہے کون؟ منافق۔ اور اللہ کو کون دکھاتا ہے؟ مومن۔ ماں باپ کی خدمت بھی کرو تو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ماں ہو یا باپ ہو بیمار ہو جائے اس کا علاج کرو، اس کو لے جاؤ لکھنؤ یا کانپور تو محلے والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، خدا کی رضا کے لیے لے جاؤ، سماج کے لیے نہیں، سماج کے ڈر سے نہیں۔ اگر تم نے خدا کی رضا کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے تو خدا راضی ہو جائے گا تو زمانہ بھی راضی۔ زندہ باد زندہ باد۔ کیا زمانے کو راضی کرنے والوں زندگی بھر راضی کرتے رہو گے، زمانہ راضی نہ ہوگا۔ خدا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، زمانے کو راضی کرنے کی کوشش دنیا کو دکھانے کے لیے۔ ماں کو پیسہ دیا جا رہا ہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے، باپ کو پیسہ دیا جا رہا ہے تو دو چار لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ابے ماں باپ کو پیسہ دے رہے ہو دوسرے کو دکھا کر کے، بتاؤ کس کو تم پیسہ دے رہے ہو؟ ماں باپ کو؟ کیا تمہارے باپ نے بھی تمہارے بچپنے میں دنیا کو دکھا کر کے تم کو پیسہ دیا تھا کہ محبت میں دیا تھا؟ آج یہ ہے مکاری، یہ ہے منافقت، یہ ہے ریاکاری۔ آج دنیا ریاکاری اور دکھاوے کی طرف زیادہ جا رہی ہے، تصنع بناوٹ کی طرف زیادہ جا رہی ہے اور حقیقت پسند کم ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر منافق زیادہ پائے جا رہے ہیں اور ایماندار کم پائے جا رہے ہیں۔ آج منافقت کا بازار گرم، تم کو چائے بھی پلائے گا اٹھو گے تو برائی بھی شروع کر دے گا، تم کو کھانا بھی پلائے گا اٹھو گے تو برائی شروع کر دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ شیطان انسان کے ہونٹ پر یہ شہد لگاتا رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا شیطان ایک ہاتھ میں راکھ لیے ہوئے اور ایک ہاتھ میں شہد لیے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے شیطان کو دیکھا، پوچھا کہاں جا رہا؟ رک رک، اور یہ ہاتھ میں شہد لیے ہوئے ہے ایک ہاتھ میں راکھ لیے ہوئے، معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہو، میں بتا دیتا ہوں۔ کہا یہ راکھ میں غریبوں یتیموں کے چہروں پر مل دیتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ غریبوں یتیموں کے چہروں پر یہ راکھ کو میں مل دیتا ہوں تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں، اور اس شہد کو چغل خوروں کے ہونٹ پر لگا دیتا ہوں تاکہ ان کو مزہ آئے اور زیادہ غیبت کرے اور زیادہ چغلی کرے۔
मुफ्ती इमाम की चुगली कर रहा है, मुफ्ती अपने पीर की चुगली कर रहा है, बेटा अपने बाप की चुगली कर रहा है। ये चुगलखोरी का माहौल गर्म है। हमें ये तुम्हारा माहौल ये मुनाफिकत की तरफ ले जा रहा है, ये मोमिन की तरफ नहीं ले जा रहा है, ईमानदारी की तरफ नहीं ले जा रहा है। इसलिए अपने हालात को बदलने की जरूरत है। हालात को बदलने की कोशिश करो। कोई आदमी अगर तरक्की कर रहा है तो खुश हो जाओ, कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो खुश हो। किसी एतबार से आगे बढ़ रहा, पैसे के एतबार से आगे बढ़ रहा, घर बना करके आगे बढ़ रहा, खेत खलियान के जरिए आगे बढ़ रहा, जैसे भी आगे बढ़ रहा, उससे खुश हो जाओ। अपने दिल में नफरत ना पैदा करो, अपने दिल में हसद ना पैदा करो, बल्कि रश्क और मोहब्बत पैदा करो। अगर तुमने किसी आलिम दीन के बनने पर तुमने रश्क पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नस्लों में आलिम दीन बना देगा। इसी पैसे वाले के लिए तुमने हसद नहीं किया, रश्क पैदा किया, तो तुम गरीब ही सही, अल्लाह तुम्हारी औलादों को अमीर बना देगा। लेकिन चलने वाला जिंदगी भर जलता रहता है। हासिद जो होता है वो हसद की आग में जलता ही रहता है। छुटकारा कब पाता है? जब मर जाता है। जब मर जाता है तब जाकर वो छुटकारा पाता है। हुसूद बमीर ता बरही ए हुसूद की रंजिश। अल्लामा शेख सादी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं, बमीर ता बरही ए हुसूद की रंजिश, ए हसद करने वाले मर जा। ये ऐसा मर्ज है बगैर मरे छुटकारा नहीं पाएगा। ये मैं नहीं, अल्लामा शेख सादी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं। तो मैं कह ये रहा था, एक सच्चाई ने गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक सच्चाई ने और माँ की एक नसीहत ने, माँ को ने कहा था बेटा झूठ ना बोलना। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने माल को दिखा देते हैं, कहते मेरे पास 40 रुपया है। दूसरे से कहा 40 रुपया है। सब लोग मिल करके अपने डाकुओं के सरदार के पास गए, कहा एक बच्चा भी है काफिले में, सबका माल तो लूट लिया है, लेकिन वो बच्चा कह रहा मेरे पास 40 रुपया है। दूसरे ने कहा मुझसे भी कहा, तीसरे ने कहा मुझसे भी कहा, चौथे ने कहा मुझसे भी कहा। डाकुओं के सरदार ने उस बच्चे को बुलाया। उस बच्चे का नाम तारीख ने अब्दुल कादिर जिलानी बताया है। उस बच्चे को बुला कर कहा बच्चे तेरे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 रुपया। कहा मेरी गुजरी में सिल लिए रखी है, मेरी माँ ने सिला है। पूछा बेटे लोग अपने माल को छुपाते हैं, तूने बताया क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ, माल से मोहब्बत कम है, माँ से मोहब्बत ज्यादा है, माँ के फरमान से मोहब्बत ज्यादा है। कसम खुदा की यही एक जुमला था, डाकुओं के सरदार की दिल की दुनिया बदल जाती है। उसने कहा ये बच्चा अपने माँ का इतना ख्याल कर रहा है और हम अपने खालिक और मालिक का ख्याल नहीं कर रहे, जिसने पैदा किया है हम डाका डाल रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं। वो डाकू फौरन आपके हाथों पर कलमा पढ़ता है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है और अपने साथियों से कहता तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। उन लोगों ने कहा डाका डालने में हम तुम्हारे साथ थे तो ईमान लाने में भी साथ रहेंगे। कलमा पढ़ करके कितने डाकू थे तो उसकी निगाह ने तमाम लोगों को अल्लाह का वली बना। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह। और उसकी निगाह ने सबको अल्लाह का वली बना दिया। ये है निगाह मोहब्बत।